بنگلہ دیش کے ایک سیاسی رہنما کی جانب سے انڈیا کے بعض علاقوں کو الگ کرنے کی دھمکی نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے، اور ایسا کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ پچھلے کچھ عرصے میں ایسا کئی واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تلخی کو مزید بھڑکایا ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کہیں مستقبل کے کسی بڑے خطرے کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہی؟ اسی کہانی کی تفصیلات اور تجزیے کے لیے چلیں گے دلی۔ یہ آج پروگرام کی ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں دیکھیے گا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ایک گاؤں سے آ کر IPL میں جگہ پکی کرنے والے کرکٹر کی سوشل میڈیا پر دھوم، اور کینسر سے متاثر بچوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے والے اسکیمرز جو متاثرہ خاندان اور عطیہ دینے والے دونوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے گا BBC کی خصوصی انویسٹیگیشن۔ BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں خوش آمدید، میں ہوں سمرا فاطمہ۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ میں اس کے ہائی کمیشن اور اس کے سٹاف کی سیکیورٹی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تلخیوں میں مزید اضافے کا اندازہ اس وقت ہوا جب اس ہفتے دونوں طرف سے شدید احتجاج کیے جانے لگے۔ اصل میں گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کی نئی سیاسی جماعت NCP کے لیڈر حسنات عبداللہ نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ اگر انڈیا بنگلہ دیش کو ڈی سٹیبلائز کرے گا تو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس انڈیا کی شمال مشرقی ریاستوں، جنہیں 7 سسٹر اسٹیٹس بھی کہا جاتا ہے، انہیں انڈیا سے الگ کر دے گا۔ اس کے بعد انڈیا کو بنگلہ دیش میں اپنے ہائی کمیشن کی سیکیورٹی کے بارے میں خدشات بڑھ گئی ہیں۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ مبینہ طور پر انڈیا کی پشت پناہی میں بنگلہ دیش کی اربوں کی عبوری حکومت کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دے رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ حسینہ 2024 میں اسٹوڈنٹس کے ملک گیر پرتشدد احتجاج کے بعد ملک چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور وہ اس وقت انڈیا میں مقیم ہیں۔ کل ڈھاکہ میں سینکڑوں طلباء اور سیاسی کارکنوں نے انڈین ہائی کمیشن تک مارچ کیا۔ وہ انڈیا سے مطالبہ کر رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کریں۔ گزشتہ مہینے ڈھاکہ کی ایک عدالت نے شیخ حسینہ کو طلباء کی تحریک کو پرتشدد طریقے سے کچلنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی تھی۔ اور اس خبر کی مزید تفصیلات کے لیے دلی چلتے ہیں، جہاں ہمارے دلی اسٹوڈیوز سے میرے ساتھی موجود ہیں شکیل اختر۔ شکیل، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سفیروں کو تب طلب کیا جاتا ہے جب کوئی بہت گمبھیر معاملہ ہو، تو انہیں جب بلایا گیا تو ہائی کمیشن سے کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو سفارتی تلخیاں جو ہے یہ پچھلے 3-4 دنوں سے ڈیولپ ہو رہی تھیں، اور کل جب انڈیا نے فارن منسٹری میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کو طلب کیا تو ان سے یہی کہا کہ بقول ان کے کہ یہاں جو ڈھاکہ میں جو ان کا سفارت خانہ ہے اور جو اسٹاف ہے اسے جو انتہا پسند عناصر ہیں ان سے خطرہ لاحق ہے اور ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اور آج بھی وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ویزا سینٹرز ہیں، 3 ویزا سینٹرز وہ ڈھاکہ میں، کھلنا میں اور ایک دوسری جگہ پہ، وہ تینوں بند رہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جو حکومت تھی اس نے انڈیا سے پروٹیسٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ شیخ حسینہ اشتعال انگیز بیانات دے رہی ہیں جس سے الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوشش سے انہوں نے اسے تعبیر کیا۔ پھر کل بھی ایک وہاں پر ایک ڈیمونسٹریشن ہوا تھا جس کا ذکر آپ نے کیا، اور اس میں لوگ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ شیخ حسینہ جو سابق وزیر اعظم ہے وہ بنگلہ دیش کے حوالے کرے تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تو یہ تلخیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اب سفارتی سطح پر یہ نظر آ رہی ہیں۔ شکیل، بنگلہ دیش میں محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت بننے کے بعد سے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہی ہوتے چلے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، عبوری حکومت اور ساتھ میں جو وہاں کی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا جو خیال یہ ہے کہ جو حسینہ واجد کی جو حکومت تھی اسے انڈیا وہ بہت زیادہ قریب تھیں، اور وہ انڈیا کے سے اتنی زیادہ قریب تھیں کہ وہ اور پھر وہ انہوں نے پناہ بھی یہاں پر لی، تو انہیں لگتا ہے کہ انڈیا ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور وہ چونکہ ان کے خلاف ایک پاپولر موومنٹ چلا وہاں پر ڈھاکہ میں اور بنگلہ دیش میں، اور انہیں لگتا ہے کہ انڈیا انہیں سپورٹ کر رہا ہے، ان کی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو تمام وہاں کی جماعتیں ہیں ابھی اور جو عبوری حکومت ہے وہ انڈیا کے خلاف ایک ان کا رویہ رہا ہے۔ تو کیا یہ تلخیاں خطے کی سیاست کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، اور اگر کر سکتی ہیں تو ہاں کس طرح؟ مختصر میں ہمیں بتائیے۔
جی، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر تلخیاں بہت پیک پر ہیں، اور اس میں چونکہ بنگلہ دیش اب جو ہے وہ اس کے چائنا سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو یہ صورتحال انڈیا کے لیے تھوڑا سا پیچیدگی پیدا کر رہا ہے۔ یہ صورتحال کس طرف جائے گی، اس کا بہت حد تک انحصار اس پر ہوگا کہ فروری کے انتخابات میں کیسی حکومت بنتی ہے اور کس طرح کا اس کا رویہ ہوتا ہے، اس پر اس کا انحصار ہوگا۔ بہت شکریہ شکیل ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور فاسٹ بولر عاقب نبی کیوں ٹرینڈ کر رہے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ سال 2025 میں جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں سب سے زیادہ گوگل پر کیا سرچ کیا گیا؟ کرکٹ، یعنی اس سال بھی کرکٹ کا جادو سر چڑھ کر بولا، اور فی الحال پچھلے 2 دنوں سے ایک ایسے کرکٹر کی خوب بات ہو رہی ہے جنہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آ کر آئی پی ایل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ یہ کرکٹر ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے فاسٹ بولر عاقب نبی، جنہیں آئی پی ایل ٹیم ڈیلی کیپٹلز نے اگلے سال کے لیے 8 کروڑ 40 لاکھ روپے میں خرید لیا ہے۔ عاقب کا تعلق بارہمولہ کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، اور اصل میں حال ہی میں رنجی ٹرافی اور سید مشتاق علی ٹرافی میں ان کی پرفارمنس اتنی شاندار رہی کہ آئی پی ایل فرنچائزز انہیں نظر انداز کر نہیں سکے۔ عاقب کو ان کی فاسٹ بولنگ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ دونوں طرف بال سوئنگ کر سکتے ہیں۔ ان کے اس سلیکشن پر ایکس یوزر بروٹو نے لکھا، آخرکار عاقب کو وہ ریکگنیشن مل گئی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ زیرو فیسلٹیز والے علاقے سے آتے ہیں اور 10 سال سے زیادہ عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ میں محنت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہونے کے باوجود نیشنل سلیکٹرز نے انہیں خوب ہی اگنور کیا۔ اور میر اویس شفیع نے لکھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں صرف بنیادی چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی۔ بی بی سی آئی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں بچوں کے کینسر کے نام پر لوگوں سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ تنظیمیں جو خود کو خیراتی ادارے بتاتی ہیں، وہ پہلے بچوں کی ویڈیوز بناتی ہیں اور پھر انہیں آن لائن پھیلا کر لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتی ہیں۔ 9 خاندانوں نے بی بی سی ورلڈ سروس کو بتایا کہ ان کے بچوں کے نام پر جمع کیے گئے $40 لاکھ میں سے انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ سیمی جلاسو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ ہائے، میرا نام خلیل ہے، میں 7 سال کا ہوں، مجھے کینسر ہے۔ 2022 میں فلپائن کے 7 سالہ خلیل کو لیوکیمیا تشخیص ہوا۔ ان کی ماں علاج کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے بے حد پریشان تھی۔ خلیل کی دواؤں کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی کیونکہ ہسپتال کے پاس دواؤں کا ذخیرہ نہیں تھا۔ ایک مقامی شخص نے خاندان سے رابطہ کیا اور مدد کی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک تنظیم کی طرف سے آیا ہے جسے بی بی سی نے چانس لٹکوا کے نام سے شناخت کیا ہے۔ یہ تنظیم اسرائیل اور امریکہ میں رجسٹر۔ اگلے ہفتے تیار رہیے، اگر خلیل کے بال اگ آتے ہیں تو ہمیں انہیں شیو کرنا ہوگا۔ خلیل کو ایک سکرپٹ یاد کروایا گیا جس میں وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں۔ پھر آن لائن چندہ مہم کے لیے ان کی ویڈیو بنائی گئی۔ اس مہم سے $27,000 سے زیادہ رقم جمع ہوئی، لیکن خاندان کو ویڈیو بنانے والے دن صرف $700 ملے۔ یہ رقم نقد شکل میں ایک اور شخص نے دی جس کا تعلق بھی چانس لٹکوا سے تھا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی کیونکہ اس غیر ملکی شخص نے بہت سے وعدے کیے تھے لیکن کوئی بھی پورا نہیں ہوا۔ بی بی سی آئی نے اس شخص کی شناخت ایرز ہداری کے طور پر کی ہے، جو ایک اسرائیلی شہری ہے اور کینیڈا میں رہتا ہے۔ وہ کئی جعلی چندہ مہمات کے پیچھے اہم کردار سمجھا جاتا ہے۔ بی بی سی نے 5 براعظموں کے 9 خاندانوں سے بات کی ہے جنہیں اسی طرح نشانہ بنایا گیا۔ ان خاندانوں کو اپنے بچوں کے نام پر جمع کیے گئے $40 لاکھ میں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ ایرز ہداری اور چانس لٹکوا نے ان الزامات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سب اچانک ہوا، ایسا لگا جیسے میری پوری دنیا بکھر گئی ہو۔ خلیل کا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا کیونکہ ان کا خاندان ان کے مہنگے علاج کا خرچ برداشت نہیں کر سکا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کتنی رقم جمع ہو چکی تھی تو میں سوچے بغیر نہیں رہ سکتی کہ شاید خلیل آج بھی زندہ ہوتا۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔
इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश के एक गांव में जहां जहाज नुमा गुब्बारे मिले हैं जिन पर अंग्रेजी और उर्दू में PIA और I love पाकिस्तान लिखा हुआ था। पुलिस ने इन गुब्बारों को अपने कब्जे में ले लिया है। मुकामी पुलिस का कहना है कि वो इस बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। अमेरिका ने ताइवान को तकरीबन 11 अरब डॉलर की मालियात के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है, जिनमें रॉकेट्स, ड्रोन्स और एंटी टैंक मिसाइल्स शामिल हैं। ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ताइवान चीन की तरफ से बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र खुद को मजबूत कर रहा है। बीजिंग ने वाशिंगटन पर जोर दिया है कि वो ताइवान को हथियार फराहम करना फौरी तौर पर बंद करे और वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करे। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है कि वो उनके मुल्क को एक कॉलोनी में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत की तब्दीली की किसी भी कोशिश को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक रोज कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी की जद में आने वाले तेल बरदार जहाजों के खिलाफ नाकाबंदी का ऐलान किया था और कहा था कि वेनेजुएला इस वक्त अमरीकी फौज के घेरे में है। और शिमाली कनाडा में एक पोलर बेयर ने ऐसे बच्चे को गोद लिया है जो बायोलॉजिकली उसका अपना बच्चा नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक मादा बर्फानी रीछ को पहली बार उस वक्त देखा गया जब वो अपनी मान से एक बच्चे के साथ बाहर निकली, जिसे तहकीक के लिए टैग किया गया था। तकरीबन 4 बरसों से जारी यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर बातचीत तेज हो गई है और ऐसे में यूरोपीय रहनुमा ब्रसल्स में रूस के मुंजमद असासों पर फैसला करने के लिए जमा हुए हैं। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की बहाली और फौजी ताकत के हक में है, मगर बेल्जियम और चंद दूसरे ममालिक हिचकिचा रहे हैं। यूक्रेन अब नेटो की मेंबरशिप पर लचक दिखा रहा है और अपनी दिफाई सनत को मजबूत बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तफसीलात के साथ गजनफर हैदर। यूरोपीय यूनियन के ममालिक चाहते हैं कि रूस के मुंजमद असासों को यूक्रेन की मईशत की बहाली और इसकी फौज को मजबूत करने पर खर्च किया जाए। And there is no more important act of European defense than supporting Ukraine's defense. यूक्रेन के दिफा की हिमायत से बढ़कर यूरोप के दिफा का कोई और अहम कदम नहीं हो सकता। आने वाले दिन इस मकसद के हसूल के लिए निहायत अहम होंगे। अब यह हम पर मुनहसर है कि हम यूक्रेन के लिए फंडिंग किस तरह फराहम करते हैं। हमें इसकी फौरी ज़रूरतों का बखूबी एहसास है, ये बहुत शदीद है। लेकिन बेल्जियम, जिसके बैंकों में रूस के तकरीबन 200 अरब डॉलर के फंड्स मौजूद हैं, वो हिचकिचा रहा है। इसे रूस की जानिब से कानूनी कार्रवाई का खदशा है। बेल्जियम के अलावा हंगरी, स्लोवाकिया और चंद दूसरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक यूक्रेन की जंग को फंड करने की मुखालफत कर रहे हैं। ये ख्याल ही बेवकूफ़ाना है कि किसी का पैसा छीन लिया जाए। 2 मुल्क आपस में जंग में हैं, यानी रूस और यूक्रेन, और फिर कोई तीसरा फरीक यानी यूरोपीय यूनियन जंग के एक फरीक से पैसा लेके दूसरे को देने की बात करे, ये अमलन जंग में कूदने के मुतरादिफ है। यूक्रेन, जिसे अपने दिफा के लिए अमेरिका और यूरोपीय हथियारों पर इन्हसार है, वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। BBC के नामोनिगार जोनाथन बील को एक ऐसी ही खुफिया फैक्ट्री देखने का मौका मिला जहां दूर तक मार करने वाले ड्रोन्स और मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं। सियरा लियोन कुदरती मसाइल से मालामाल मुल्क है, ख़ासतौर पर हीरे, आयरन और यहाँ सोने की भी ज़खायर खूब हैं, लेकिन आदाद शुमार के मुताबिक 2022 में मुल्क ने सिर्फ तकरीबन 60 किलो सोना ही बरामद किया था। इसकी बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर सोना बड़ी कंपनियों के बजाय छोटे पैमाने पर काम करने वाले कानकुन निकालते हैं, जो अक्सर ख़तरनाक और गैर कानूनी हालात में काम करते हैं। लेकिन मसला ये भी है कि सोने की कानों में काम सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी करते हैं और बाज़ औक़ात इसके नतीजे में ख़तरनाक और जानलेवा हालात हमें देखने को मिलते हैं। BBC के गॉडविन एसेडिबाकी ने इस सूरत हाल को समझने के लिए सियरा लियोन के गांव नैम्बेडू का दौरा किया। ये गम में डूबे हुए गांव की आवाजें हैं। 16 साला मोहम्मद और 17 साला यहिया कान कनी करते वक्त उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे थे जब उन पर एक कान बैठ गई। यहिया की मां नमीना ने अपने बेटे की मुझे ये तस्वीर दिखाई। उनका कहना था कि उनके शौहर के इंतकाल कर जाने के बाद यहिया ने उनको सपोर्ट किया। मैंने रोकर उनसे फरियाद की कि मलबा हटाने वाले ड्राइवर को बुलाओ। जब वो आया तो उसने मलबा हटाया जिसके नीचे दोनों बच्चे दबे हुए थे। ये मेरे लिए आसान नहीं था, वो मेरा बच्चा था, वही कानकनी में मेरा सहारा था। ये कानकनी का वो गड्ढा है जहां लड़कों ने अपनी जान गंवाई। आप उनके औजार अब भी दाखिली दरवाजे पर देख सकते हैं।
اگلے دن گاؤں نے ان لڑکوں کے جنازے میں شرکت کی، لیکن اس سے لوگوں نے کان کنی کے لیے جانا نہیں چھوڑا۔ کان کنی کے مقام پر شدید گرمی کے باوجود بہت سے نوجوان چند گرام سونے کی امید میں تیزی سے کھدائی کرتے نظر آئیں گے۔ ان میں سے اکثر روزانہ یہاں آتے ہوئے ناخوش ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، انہیں پیسے کی ضرورت ہے، شاید اس لیے کہ وہ دوبارہ اپنی کلاس روم میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہاں ہماری ملاقات 17 سالہ کومبا سے بھی ہوئی۔ وہ وکیل بننا چاہتے ہیں مگر روز اپنی ماں کی مدد کے لیے کان کنی کرتا ہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں یہاں ہوں۔ ہم اب کچھ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلے سال امتحان دے سکیں۔ وہ یہاں ایک ہفتے میں اتنا کماتا ہے جتنی منتھلی منیمم ویج ہے، یعنی $35۔ یہ کمر توڑ دینے والا خطرناک کام ہے۔ یہاں ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ تقریباً 4 کیرٹ سونا نکالتی ہے، لیکن آج صرف انہیں 2 کیرٹ ہی ملا۔ سیئرا لیون میں تعلیم لازمی اور مفت ہے تاکہ تمام بچے کم از کم 15 سال کی عمر تک سکول میں رہیں۔ تم میں سے کس نے سونے کی کان کنی کی ہے؟ صرف طلبہ کے سکول چھوڑنے سے یہاں تعلیم متاثر نہیں ہو رہی۔ بہت سے اساتذہ والنٹیئرز ہیں جنہیں یہاں کی کمیونٹی پیسے دیتی ہے، لیکن وہ کان کنی سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ وہ سب مل کر کان کنی کرتے ہیں۔ کمیونٹی ایک مخصوص جگہ پر کان کنی کے لیے جاتی ہے، وہ وہاں اپنے اساتذہ سے بھی ملتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کبھی کبھی یہ زندہ رہنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ایک بچے ہیں تو آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی فیملی کی بھی مدد کرنی ہے، لیکن ہم اس بارے میں مثبت اقدامات کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو کچھ مدد ملے جس سے وہ اسکول میں تعلیم جاری رکھ سکیں۔ آج پروگرام میں اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل رپورٹس کو اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آ سکتے ہیں۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔